3 سال سیرت کو اس انداز میں تو ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، سوچا ہی نہیں ہے، یہ تو ہمیں کسی نے سکھایا ہی نہیں ہے، بیان کیا ہی نہیں ہے۔ تو میں بتا چکا ہوں، یہیں پر میری تقریر پچھلی ختم ہوئی تھی۔ اس 3 سال کے دوران میں چونکہ ایک معاہدہ بنا کر لٹکا دیا گیا تھا خانہ کعبہ کے ساتھ کہ بنی ہاشم کا مکمل بائیکاٹ، کوئی شے خریدی نہیں جائے گی، کوئی ان کو بیچی نہیں جائے گی، کوئی کھانا اندر نہیں جانے دیا جائے گا۔ 3 سال کوئی شریف النفس ان میں تھے، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لے آئے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت خدیجہ کے عزیز تھے، رشتہ دار تھے۔ رات کو کہیں ادھر سے پہاڑ سے چڑھ کر پھر نیچے اتر کر کچھ کھانے پینے کی چیزیں دے آئے۔ اس طریقے سے کچھ ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ فاقے ہے۔ لیکن یہ کہ اس اثنا کے اندر دیمک جو ہے اس کاغذ کو کھا گئی جس کے اوپر وہ معاہدہ لکھا ہوا تھا۔ کسی نے جا کر کہا خدا کے بندو دیکھو، تمہارا تو معاہدہ ختم ہو گیا، اب ان کی جان بخشی کرو۔ تب وہ محاصرہ ختم ہوا ہے اور واپسی ہوئی ہے۔ لیکن اسی سال میں اسی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ اس 10واں سال ہے، ہجرت نہیں، ہجرت تو ابھی ہوگی 3 سال بعد، 2 سال بعد۔ یہ نبوت کا سال کہلاتا ہے، نبوی، جب سے کہ نبوت کا ظہور ہوا تو 10واں سال، اسے آپ نے کہا عام الحزن، یہ ہمارے لیے رنج اور غم اور افسوس کا سال ہے۔ آپ نے ان 3 سالوں کو نہیں کہا عام الحزن، وہ تکلیف کا تھا۔ یہاں کیا ہوا ہے کہ ایک ہی سہارا دنیاوی اعتبار سے تھا ابو طالب کا، ایمان تو نہیں لائے لیکن حضور سے محبت بے پناہ تھی، بنو ہاشم کے سردار تھے، پوری بنی ہاشم کا قبیلہ پیچھے تھا، اسی لیے حضور پر کوئی جو ہے آپ کے اوپر کوئی پرسنل اسالٹ نہیں ہوا، فزیکل ختم نہیں۔ 2 مائنر انسیڈنٹس آتے ہیں، میں بعد میں آپ کو بیان کر دوں گا۔ اور دوسرے یہ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ گھر میں آئے آپ باہر کی پریشانیوں سے، جو بھی طبیعت پر اثرات تھے وہ لے کر، لیکن یہاں کے گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تو تھی نا، وہ بھی گئی۔ آپ نے فرمایا یہ ہمارے لیے عام الحزن ہے۔ اس کا کلائمیکس ہے حضور کی زندگی میں سفر طائف۔ وہ کیوں ہوا؟ اب تک چونکہ بنو ہاشم کے سردار تھے ابو طالب، اور ابو طالب حضور کی پشت پر تھے، لہذا کفار جو ہیں بقیہ تمام جو بھی گھرانے تھے انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا کہ ہم اقدام کریں گے، ابو طالب میدان میں آ جائے گا، بنو ہاشم اور دوسرے قبیلوں کی جنگ شروع ہو جائے گی، خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ اینڈ اے ہاؤس ڈیوائڈیڈ امنگسٹ اٹسیلف کین ناٹ اسٹینڈ۔ دنیا میں جو ہماری عرب کے اندر جو دھاک بیٹھی ہوئی ہے قریش، اگر یہ باہمی خانہ جنگی ہو گئی تو دھاک ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اب جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور اب سردار بنو ہاشم کا کون ہے؟ ابو لہب، اور ابو لہب تو خود دشمن ہے، اول روز سے دشمن۔ طے کر لیا گیا اب انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس پر حضور نے طائف کا سفر اختیار کیا۔ یہ طائف کیا ہے؟ اصل میں کوئی 60 میل دور ہے مکے سے، لیکن ان کو کہیں گے ٹوین سٹیز، جیسے اسلام آباد اور راولپنڈی ٹوین سٹیز ہیں، چاہے ہے 10-12 میل کا فاصلہ تو تھا۔ اسی طرح دریائے سندھ کے 2 طرف ٹوین سٹیز آباد ہیں، ایک طرف سکھر ہے تو دوسری طرف روڑی ہے، ایک طرف حیدرآباد ہے دوسری طرف کوٹری ہے، یہ دریائے سندھ کے بالکل اکراس۔ یہ جو ہے طائف، یہ قریش کا گرمیوں کا ٹھہرنے کا، گرمیاں گزارنے کا یہ سرد مقام تھا، پہاڑ تھا، وہاں باغات تھے، قریش کے سرداروں کی جاگیریں تھیں، سب کی جاگیریں تھیں، ولید بن مغیرہ کی بہت بڑی جاگیر وہاں تھی۔ حضور نے سوچا کہ وہاں پر ایک شخص عمرو بن عمیر ثقفی کے 3 بیٹے تھے جو بڑے سردار تھے، عبد الیالیل، سعود اور حبیب، تینوں کے پاس گئے، اگر تم مجھ پر ایمان لے آؤ اور مجھے اپنی امان میں لے لو تو میں یہاں آ جاؤں؟ تینوں نے جو جواب دیے ہیں کلیجے سے پار ہو جانے والے تیر۔
تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنانے کے لیے؟ مفلس اور قلاش اور یتیم، یہ بڑے بڑے سردار موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ علی رجل من القریتین عظیم، بڑے بڑے سردار، ان میں سے چنتا اللہ کسی کو؟ تمہارے نے کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا تمہیں چن لیا؟ جاؤ۔ دوسرے نے کہا دیکھو میں تو تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا بھائی، تو جلدی سے رخصت ہو جاؤ، ہو سکتا ہے تم واقعی نبی ہو، میں کوئی گستاخی کر بیٹھوں تو میری تو شامت آ جائے گی، تو پلیز لیو۔ یہ جواب ملے۔ اور پھر جو اسٹریٹ ارچنس جنہیں آپ کہتے ہیں، چھوکرے، 3 دن رہے حضور طائف میں، جب روانہ ہونے لگے ہیں تو کہا گیا ذرا ان کی خبر لو، یہ رسول صاحب جو آئے تھے نا، خبر لو ان کی ذرا۔ لہذا اب پتھراؤ کر رہے ہیں وہ بچے لڑکے، اسٹریٹ ارچنس، تالیاں پیٹ رہے ہیں۔ جیسے آپ کی گلیوں میں کبھی کوئی مجذوب سا آدمی آ جائے تو چھوکرے جیسے ہوتے ہیں اس کے پیچھے ہنس بھی رہے ہیں، چھیڑ بھی رہے ہیں اور کوئی پنکھڑیاں مار رہے ہیں۔ یہ نقشہ اور طائف کی گلیاں اور محبوب رب العالمین۔ بہرحال وہاں سے کسی طرح نکلے ہیں۔ حضرت زید ابن حارثہ صرف ایک آپ کے جو منہ بولے بیٹے تھے، غلام تھے، منہ بولا بیٹا بنا دیا تھا۔ زید ابن حارثہ اب زید ابن محمد کہلاتے تھے، وہ ساتھ تھے۔ وہ سامنے سے آ کر ڈھال بنتے تھے تو پتھر پیچھے سے آ رہا ہے، پیچھے جاتے تو آگے سے آ رہا ہے، کیسے روکے؟ 4 طرف سے تو نہیں روک سکتا ایک آدمی۔ لہو لہان ہو گئے۔ طائف کی مٹی میں جذب ہوا خون حضور کا۔ پھر وہاں سے کس طرح نکل کر تھوڑی دور باہر آ کر ایک باغ کے اندر آپ نے تھوڑی دیر رکے وہاں، اور یہ کن کا تھا؟ عتبہ ابن ربیعہ اور شیبہ ابن ربیعہ، یہ دونوں پھر بدر میں مارے گئے ہیں، ان کا باغ تھا۔ انہوں نے دیکھا وہ دور میں کوئی مفلوق الحال سا ہے آدمی، کوئی بڑا پریشان ہے، تو اپنے غلام سے کہا عداس سے کہ لے جاؤ کچھ کھجوریں، کچھ انگور، جاؤ ان کو دے دو۔ وہ لے کر آیا ہے تو حضور نے کہا بسم اللہ۔ عداس نے کہا یہ کہاں سے سیکھا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ تو ہمارے نبی کا، یہ تو ان کی تعلیم ہے۔ فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، ایک ہی منبع ہے ہمارے علم کا۔ اس نے ہاتھ پاؤں چومے، تھا غلام، باقی بات واپس گیا ہے تو ان کا بھائی معلوم ہوتا اس نے تیرا دین خراب کر دیا اس شخص نے۔ بہرحال وہاں حضور کی زبان سے پھر وہ جس کو میں چیخ کا لفظ کہہ رہا ہوں، حتی یقول الرسول والذین معہ متی نصر اللہ، یہ طائف کی دعا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمزوری کا، اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے۔ انت رب المستضعفین وانت ربی، اے اللہ تو تمام کمزوروں کا رب ہے، میرا بھی رب ہے۔ الی من تکلنی، مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ الی بعید یتجہمنی، وہ جو دور کے لوگ ہیں جن کی کوئی رشتہ داری نہیں مجھ سے، انہیں اجازت دے دی ہے مجھ پر ہجوم کریں، مجھ پر حملے کریں۔ ام الی عدو من لگتا امری، یا کہ میرے دشمن کے حوالے کر دیا میرے معاملے کو۔ دیکھ رہے ہیں انداز، لیکن پھر ابدیت غالب آتی ہے۔ اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، میں تیرے چہرے انور کی روشنی اور ضیاء اور نور کے اندر پناہ مانگتا ہوں، جس سے تمام دنیا کی سختیاں آسان ہوتی ہیں۔ ان لم یکن علی غضبک فلا ابا، اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے،
مجھے اندیشہ یہ ہے کہ کہیں تو ناراض تو نہیں ہو گیا۔ یہ ہے حضور کی وہ کلائمیکس جس کے بعد سے حضور کو اسپیشل پروٹیکشن ذاتی طور پر اللہ کی طرف سے حاصل ہو گئی۔ میں نے کہا تھا ایک انتہا پر آنے کے بعد، اس سے پہلے ابھی حضور کو کوئی پروٹیکشن نہیں تھی۔ میں دو واقعات آپ کو بتا دیتا ہوں، مکے میں بھی کوئی بڑا اسالٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ دی ہے تکلیف حضور کو بھی فزیکل۔ ایک مرتبہ حضور صحن حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل ایک رسی کو لے کر ایک چادر کو بٹ دے کر آتا ہے، گلے کے اندر رسی کے طور پر ڈال کر کھینچتا ہے کہ آنکھیں ابل گئی۔ ہوا ہے، کسی اللہ نے روکا نہیں۔ ہمارے رسول کو استقامت اور صبر اور مثابرت کو لے لو امتحان جتنا تمہیں لینا ہے، دیکھ لو کہیں کوئی ذوف تو نہیں ان میں۔ ایک اور موقع پر آپ سجدے میں تھے، عقبہ ابن ابی معیط جو ابو جہل کا یوں سمجھیے کہ بالکل اس کا ساتھی، وہ آیا، اس ابو جہل نے کہا کہ ہے کوئی شخص فلاں محلے میں اونٹ ذبح ہوا تھا، اس کی اوجڑی لا کر ان کی گردن پر رکھ دے جب یہ سجدے میں جائے۔ آپ سجدے میں گئے، اوجڑی، اونٹ کی اوجڑی، یہ کوئی بکری کی اوجڑی نہیں ہے، وزن آپ سر نہیں اٹھا سکتے۔ وہ تو گھر میں اطلاع ہوئی، حضرت فاطمہ دوڑی ہوئی آئی، بچی روتی ہوئی، انہوں نے ہٹایا تو ہوا یہ۔ طائف سے پہلے یہ کچھ بھی ہوا ہے حضور کے ساتھ۔ ہاں قتل نہیں کر سکتے تھے وہ، اس پر یہ ہے کہ یقیناً پھر بنی ہاشم کے ساتھ جنگ شروع ہو جاتی۔ اب جو ہوا ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے؟ وہی طائف میں حضرت جبرائیل نظر آتے ہیں، فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، یہ جو یہاں کے پہاڑوں کو فرشتہ مامور ہے، اللہ نے اسے بھیجا ہے آپ کی خدمت میں، کہ اگر آپ کہیں تو جن دو پہاڑوں کے درمیان یہ وادی ہے نا طائف کا شہر، اسے ٹکرا دو اور ان کا قیمہ بنا دے، پیس دے۔ فرمایا نہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں میں ایمان والے اور اسلام والے پیدا کرتے ہیں، بد دعا نہیں کی۔ واپس آئے ہیں، نخلا میں ٹھہرے ہیں، یہ درمیان میں ہے مکے اور طائف کے، رات وہاں گزاری، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ قریب سے ایک گروہ گزرا جنات کا، وہ ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے، قرآن سنتے رہے ایمان لے آئے۔ ایک دفعہ قرآن سن کر داعی بن گئے، فوراً گئے اپنے جنات کے ہاں، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے قوم کے لوگوں ہمارے، اس اللہ کی طرف پکارنے والے کی بات کو مانو، سنو، لبیک کہو۔ حضور کو نہیں پتا چلا اس کا، وہ تو قرآن میں وہی آئی ہے۔ پھر سورہ جن، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولا نشرک بربنا احدا۔ اسی طریقے سے پھر جو اور مدد آئی ہے، جب فیصلہ ہو گیا اور رات طے ہو گیا تھا آج کی رات محمد کو قتل کر دینا ہے، اور تمام گھرانے جو تھے 6-7 بڑے بڑے، یہ بنو امیہ ہیں، یہ بنو فلاں ہیں، یہ بنو تیم ہیں، یہ فلاں ہیں، ایک ایک نوجوان ہر ایک میں سے ہوگا، اور وہ رات کے وقت ایک دم ٹوٹ پڑیں گے، سب کے جو نیزے ہیں ایک دم جائیں گے محمد کے جسم میں، تاکہ یہ نہ پتہ چل سکے کس نے قتل کیا ہے، کہ بنو ہاشم اگر قصاص لینا چاہے تو کس سے لیں گے پھر، اور پورا گھر کا محاصرہ، نکلنے نہ پائیں۔ حضور کے حکم سے حضور کے بستر پر حضرت علی لیٹ گئے، حضور وہاں سے نکلے، کسی نے کوئی دیکھ نہیں سکا۔ یہ میں بتا رہا ہوں، اب جو ہے غیبی مدد شروع ہو گئی ہے۔ غار ثور میں 3 دن ٹھہرے اور غار ثور کے دہانے تک پہنچ گیا، کھوجی جو تھا لے کر ابو جہل کو اور اس کے ساتھیوں کو، کہ یہاں تک کھوج مجھے مل گیا ہے، اس غار کے اندر ہو گئے۔
تمہارا دماغ خراب ہوا ہے؟ غار کے اوپر جو ہے دہانے پر تو جالا بنا ہوا مکڑی کا، کوئی اندر جاتا تو جالا